دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ و تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، بڑی خاص نیوز ہیں، اور وہ نیوز یہ ہے کہ پہلی نیوز جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسن صاحب نے جو ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو جیل میں خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ دوسری نیوز جو ہے وہ 24 دسمبر کے حوالے سے ہے، مہاجر کلچر ڈے آنے والا ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسن صاحب نے جو ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو جیل میں خط لکھا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ جو ہے جیو کے ایک بہت بڑے اینکر ہیں سہیل وڑائچ، انہوں نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی رپورٹ میں بتایا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈیجیٹل چینلز ہیں، وہاں پر بھی بتایا گیا۔ خط میں کیا لکھا گیا اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ الطاف حسن صاحب نے خط میں لکھا ہے عمران خان کو کہ کسی دور میں آپ کی ایک بہت بڑی مقبولیت تھی، اور پورے پاکستان میں آپ کو مانا جاتا تھا، اور پاکستان کے ہر شہر میں آپ کی جو ہے وہ توتی بولی جاتی چلتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کی پوری دنیا میں، بلکہ پورے پاکستان میں کہ فین فالوئنگ تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک اچانک سے ایک ڈیزاسٹر ہوا، اور آپ کے اوپر کیس ہو گئے، آپ جیل میں چلے گئے، آپ کی پارٹی پہ پابندی لگی، آپ کے نام پہ پابندی لگی۔ یہی سلسلہ بالکل میرا ہی تھا۔ الطاف حسن صاحب نے کہا کہ کسی زمانے میں میری کراچی اور حیدرآباد میں توتی چلتی تھی، میرے نام کا سکہ چلتا تھا کراچی اور حیدرآباد میں، سندھ کے شہروں میں۔ میرے ایک اشارے سے کراچی بند کر دیا جاتا تھا اور حیدرآباد بند کر دیا جاتا تھا۔ میری بہت بڑی ایک مقبولیت تھی کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، ٹنڈو والا یار میں، جو سندھ کے دیگر شہر جو ہیں وہاں پر، یعنی نام چلتا تھا میرا، اور توتی چلتی تھی میری، کامیابی تھی میری۔ لوگوں نے میری وجہ سے میرے لیے لوگوں نے جانیں قربان کر دی۔ جس طرح آپ کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی، اسی طرح میرے لیے بھی لوگوں نے، آپ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے جانیں قربان کی۔ یہ کہنا ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسن صاحب کا خط میں، جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو ایم کیو الطاف حسن صاحب نے، اس پہ یہ ساری چیزیں لکھی گئی۔ اور یہ رپورٹ ویسے باقاعدہ جو ہے جیو میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک بہت بڑے اینکر ہیں جیو کے، انہوں نے بھی الکی کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید پھر یہ لکھا کہ آپ کی پوزیشن اور میری پوزیشن بالکل ایک جیسی رہی ہے۔ آپ کی آواز پہ، آپ کی تحریر پہ، آپ کے نام پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح میرے بھی جو ہے وہ، میرے نام پہ، میری تحریر پہ اور میری آواز پہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ آپ کی تو پھر بھی خبریں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن میں چلتی ہیں، لیکن میری کوئی خبریں جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں نہیں چلتی۔ پھر مزید جو ہے وہ انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے اوپر جو کیسز تھے اس میں سے بہت سارے کیسز جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے ہیں، معاف بھی ہو گئے عدالتوں نے، لیکن میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، بلکہ عدالتوں میں لٹکے ہوئے ابھی تک۔ مزید جو ہے وہ الطاف حسن صاحب نے یہ لکھا کہ آپ کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں تھی، اور اب بھی آپ کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ میری فین فالوئنگ جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں ہے، تھی، اور اب بھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے الطاف حسن صاحب کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ہاتھ ملا لیں آپس میں، کیوں نہ ہم یارانہ کر کے ایک ساتھ دونوں چلیں۔ دیکھو، پاکستان کی تاریخ میں حکومت ہمیشہ پلٹی مارتی ہے، کبھی نواز شریف کی حکومت، کبھی آصف علی زرداری صاحب کی حکومت، تو کبھی کس کی حکومت۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت پہلے رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر حکومت آ جائے، ہمیں عقل کے ناخن دینے چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے بانی ایم کیو ایم نے، الطاف حسن صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کو لکھی ہیں خط میں۔ اب یہ خط جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کی تصدیق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے بانی ایم کیو ایم نے یہ لکھا کہ آپ لندن میں میرے پاس آئے، میرے پہ، مجھ پر کیس کرنے کے لیے، اور آپ کو بھیجا گیا طاقتور اداروں نے، اور میرا اللہ تعالیٰ نے صاف دیا، اور میرا کچھ بھی نہیں جو ہے وہ بگڑا، لیکن میں نے آج تک آپ کو برا بھلا نہیں کہا، گالی تک نہیں دی، کچھ نہیں کہا، بلکہ ہر دور میں، ہر راستے میں نے آپ کا ساتھ دیا، اور اب بھی جو ہے میں آپ کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہے بانی ایم کیو ایم صاحب نے جو ہے وہ خط میں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جہاں پر یہ رپورٹ چلی ہے، جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی خاص اور امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلتے ہیں دوسری نیوز کی جانب۔ آج 22 تاریخ ہے، بلکہ 23 تاریخ ہو گئی جاتا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی 12:30 ہوا ہے، ٹائم 1 بجنے والا ہے رات کے۔ تو 23 تاریخ ہے آج، بلکہ کل جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے 24 دسمبر ہے، اور مہاجر کلچر ڈے، جو کہ ایک جو ہے اردو بولنے والوں کا ایک بہت بڑا دن ہے۔
جس طرح سندھی جو ہے وہ اپنا کلچر ڈے مناتے ہیں، پٹھان مناتے ہیں، بلوچ مناتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اردو بولنے والے، اردو اسپیکنگ جو مہاجر ہیں ان کو بھی بنانے کا پورا پورا حق ہے۔ تو انہوں نے اپنی تاریخ جو ہے وہ 24 دسمبر رکھی ہے، جو کہ ہر سال منائی جاتی ہے۔ لیکن پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے پوری کراچی، حیدرآباد، سندھ میں، جو اگر پنجاب میں بھی مہاجر ہیں تو وہاں پر بھی کلچر ڈے بڑے زور و شوق سے منایا گیا۔ اس بار بھی منایا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ایک خاص اعلان ہوا مہاجر کلچر ڈے میں، جو سندھ کے جو گورنر ہیں موجودہ کامران ٹیسوری صاحب، انہوں نے جو ہے پوری کراچی کو، بلکہ پورے سندھ کو جو ہے وہ سندھ کے شہروں کے لوگوں جو عوام ہے ان کو گورنر ہاؤس میں دعوت دی اور کہا ہے کہ جو ہے 24 دسمبر کو گورنر ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑا فنکشن رکھا گیا ہے، اور اس میں تمام حضرات جو ہے خواتین و حضرات شرکت کریں اور ایک جشن منایا جائے گا۔ کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے یہ اعلان کیا۔ لیکن اگر پورے سندھ کو دعوت دی تو یہ تو لاکھوں کروڑوں عوام بن جاتی، تو گورنر ہاؤس میں اتنی عوام کہاں سے آئے گی، یہ بھی تو بات ہے۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اتنی عوام نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہی ہزاروں لاکھوں لوگ آئے جس طرح پہلے آئے تھے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، ذرائع کے مطابق کامران ٹیسوری صاحب کو اب ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرے گورنر کو بھی لایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک رپورٹ چلتی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے گورنر صاحب نے اسی وجہ سے جو ہے وہ ایکا بنانے کے لیے یہ بات کہی ہو۔ تو گائز یہ دو امپورٹنٹ نیوز تھی جو اب تک میں نے پہنچائی ہے۔ میری ویڈیو ولاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔